بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکولز ساہیوال کیمپس، اردو جماعت اول، سبق نمبر 7، میں کہنا مانوں گا، لیکچر نمبر 1۔ جی بچوں، آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 اور 24 دیکھنا ہے، جہاں آپ کا سبق نمبر 7 ہے، میں کہنا مانوں گا۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب علم و ادب، اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء۔ جی امدادی اشیاء ہیں پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے سبق پڑھنے سے پہلے اپنی یہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھ لینی ہیں۔ میں کہنا مانوں گا، علم و ادب کا صفحہ 23 ہے۔ کتاب کے اوپر آپ نے دن، جماعت کا کام اور تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ، جماعت کا کام اور دن آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے جیسے آپ کو کلاس میں کام کروایا جاتا ہے۔ جی مکمل کی آپ نے سبق کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے پوری، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ نے جوڑ توڑ کر کے، جو لفظ مشکل ہے آپ سے نہیں پڑھا جا رہا، وہ آپ نے جوڑ توڑ کی مدد سے پڑھنا ہے۔ میں کہنا مانوں گا، سبق کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سبق میں آپ کیا پڑھیں گے، سبق کس چیز کے بارے میں ہے، آپ کو کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سارا جو سبق میں پڑھنا ہے۔ اس سبق میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے، ہمیں ہر سبزی کھانی چاہیے، ہر سبزی فائدہ مند ہوتی ہے۔ سبزیاں ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں کیونکہ سبزیاں اللہ کی نعمت ہیں۔ ہمیں کوئی بھی سبزی کھانے میں نخرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بچوں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمارے گھر میں روز سبزیاں بنتی ہیں اور بہت سے بچے ہیں جو سبزیاں نہیں کھاتے، ان کو سبزیاں نہیں پسند، ٹھیک ہے نا۔ وہ چکن اور اس طرح کی چیزیں، بس مزے کی چیزیں وہ چاہتے ہیں، اور شاید ان کو سبزیاں لگتا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہیں، تو آپ لوگ سبزیاں نہیں کھاتے۔ لیکن جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سبزیوں کا فائدہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی امی آپ کے لیے سبزی بنا رہی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں کھائیں، تو ہمیں کھانی چاہیے نا۔ ہماری امی ہمارے لیے غلط بات تو نہیں نا سوچتی، تو ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ سبزیاں ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سبزیاں نہیں کھاتے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہم صحت مند نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ ہماری صحت بھی اچھی نہیں ہوتی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے والے یہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تو ناراض ہوں گے نا۔ تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی سبزی کھانے میں نخرے نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی صفحہ 24 پہ آپ نئے الفاظ دیکھیں گے۔ نئے الفاظ ہیں سبزی، عجیب، فائدے، نخرہ، کھانسی، مرغی، تندرست، پکایا، حیران، گھماتے، گرمیوں، وعدہ، بالکل، سمجھاتے۔ جی یہ میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، آپ سب دھیان سے دیکھیں۔ سبزی، عجیب، فائدے، نخرہ، کھانسی، مرغی، تندرست، پکایا، حیران، گھماتے، گرمیوں، وعدہ، بالکل، سمجھاتے۔ جی یہ وہ تمام نئے الفاظ تھے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مشق 1 دیکھیں، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یہ سارے سوال جواب لکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے۔ حسن سبزیاں کیوں نہیں کھاتا تھا؟ اسے سبزیاں پسند نہیں تھیں۔ جواب کیا ہے؟ اسے سبزیاں پسند نہیں تھیں۔ سوال 2، حسن سبزیوں سے کیوں ناراض تھا؟ سبزیاں حسن سے کیوں ناراض تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب ہے آپ کے پاس، کیونکہ حسن سبزیاں نہیں کھاتا تھا۔ سوال تھا ہمارا کہ سبزیاں جو تھیں وہ آپ سبق میں بھی پڑھیں گے کہ سبزیاں حسن سے کیوں ناراض تھیں۔
تو جی سبزیاں کیونکہ حسن سبزیاں نہیں کھاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا، امی نے حسن کے لیے جلدی جلدی کیا بنایا؟ امی نے حسن کے لیے جلدی جلدی کیا بنایا؟ جواب ہے اس کا مرغی کا سالن۔ سوال نمبر 4 دیکھ رہے ہیں اب آپ، اگر انسان سبزیاں نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے سبزیاں نہ کھانے سے کوئی نہ کوئی تو ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ ہوگا۔ دیکھیں اس کا جواب کیا ہے، اگر انسان سبزیاں نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ جی جواب ہے اگر انسان سبزیاں نہ کھائے تو تندرست نہیں رہ سکتا۔ جی بالکل، سبزیاں نہ کھانے سے ہم صحت مند نہیں رہتے، ہم تندرست نہیں رہتے۔ اوکے، مشق 3 دیکھیں، الفاظ بنائیے۔ یہ آپ کی بک میں مشق 3 ہے، لفظ بنانے ہیں۔ جیسے 11 سے ہم بولتے ہیں 11واں، ٹھیک ہے، 11 سے 11واں، 12 سے کیا آتا ہے 12واں، اور 13 سے 13واں، 14 سے 14واں، 15 سے کیا ہوگا لفظ بنے گا 15واں۔ یہ آپ نے الفاظ اپنی بک پہ جو سامنے خالی جگہ ہے اس کے اوپر لکھنے ہیں۔ 11 سے کیا بنتا ہے 11واں، 12 سے 12واں، 13 سے 13واں، 14 سے 14واں، 15 سے 15واں۔ جی اب 16 سے بنتا ہے 16واں، 17 سے 17واں، 18 سے 18واں، 19 سے 19واں، اور 20 سے 20واں۔ جی اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے گھر کا کام۔ گھر کا کام آپ کو بتا رہی ہوں، سبق میں کہنا مانوں گا کہ پڑھائی کریں۔ آپ نے پورا سبق پڑھنا ہے، پھر آپ کو نئے الفاظ میں نے پڑھ کر سنائے تھے، وہ تمام نئے الفاظ اور مشق 1 جماعت کا کام کی کاپی پر کریں۔ سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے سبق کے آخر میں لکھے گئے نئے الفاظ مشق نمبر 1 جماعت کا کام کی کاپی پر کرنے ہیں۔ مشق 2 اور 3 کتاب پر کرنی ہے۔ سبق میں کہنا مانوں گا کہ مشق 2 اور 3 آپ نے کتاب پر کرنی ہے۔ اردو گھر کا کام کی کاپی پر آپ نے جب کام کرنا ہے آپ نے حاشیہ لگانا ہے، جو ان سی کاپی بھی ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ جماعت کا کام پہ کر رہے ہیں کام یا اردو گھر کا کام والی کاپی پہ آپ کام کریں، آپ نے حاشیہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے حاشیہ لگتا ہے۔ تاریخ اور دن لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کام لکھنے کے بعد انڈیکس بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے، انڈیکس نہیں لکھیں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا لیکچر ختم ہوا، اللہ حافظ۔